ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لک الحمد یا اللہ والصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واما بنعمت ربک فحدث، آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العلی العظیم وبلغنا رسوله النبی الامین المکین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آپ حضرات درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ عزیزان ملت اسلامیہ، کل روزے کی فضیلت کے تعلق سے کچھ احادیث کریمہ بیان کی گئی تھیں۔ آج روزوں کے کچھ مسائل بیان کیے جا رہے ہیں۔ آپ تمامی حضرات سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ ان مسائل شرعیہ کو آپ بغور سماعت کریں اور اس سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں اور اپنی غلط فہمیوں کی اصلاح کریں۔ تو اولاً روزہ شریعت میں صبح سے شام تک کھانے پینے اور جماع سے رکنے کا نام شریعت میں روزہ ہے۔ روزے 5 قسم کے ہوتے ہیں: فرض، واجب، نفل، مکروہ تحریمی اور مکروہ تنزیہی۔ رمضان المبارک کے روزے فرض ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان المبارک کے روزے فرض فرمائے ہیں۔ کن لوگوں پر فرض ہے؟ تو شریعت نے اس کی حد یہ بیان فرمائی ہے کہ ہر مسلمان عاقل بالغ پر روزے فرض ہیں، یعنی جو شریعت کے مکلف ہیں، جن پر نمازیں فرض ہیں، شریعت کے دیگر احکام جن پر نافذ ہوتے ہیں، ان پر رمضان المبارک کا روزہ بھی فرض ہے۔ اگر کوئی ان اصول اور شرائط کے پائے جانے کے باوجود بھی رمضان المبارک کا روزہ نہیں رکھتا ہے تو فرض کا تارک ہوگا، اور فرض کا تارک گناہ صغیرہ کا مرتکب ہوتا ہے۔ تو رمضان المبارک کے روزے فرض ہیں۔ رمضان المبارک کے لیے، ان فرض روزوں کے لیے ایک سب سے ضروری بات یہ ہے کہ یہاں نیت بھی ضروری ہوتی ہے۔ نیت کا ڈیفینیشن، اس کی تعریف یہ ہے کہ نیت کہتے ہیں انسان کے پختہ ارادے اور خیال کو۔ اس کا اظہار اور اس کا علم اور اس کا اندازہ اس طور پر ہوگا کہ آپ نماز پڑھ رہے ہوں، کوئی اچانک آپ سے آ کر پوچھے کہ آپ کون سی نماز پڑھ رہے تھے؟ آپ نے جواب دیا ظہر کی۔ پھر اس نے پلٹ کے پوچھا ظہر کی نمازوں میں آپ کون سی نماز پڑھ رہے تھے؟ فرض، نفل، واجب، سنت وغیرہ وغیرہ۔ آپ بغیر کسی تعامل کے اس کا جواب دیں کہ میں نفل پڑھ رہا تھا، سنت موقدہ پڑھ رہا تھا یا فرض پڑھ رہا تھا، تو آپ سے جب پوچھا جائے کہ آپ کیا کر رہے تھے تو آپ بغیر کسی تعامل کے اگر جواب دے لیں تو اس ارادے کا نام نیت ہے، اور روزے کے لیے بھی نیت ضروری ہے اور شرط ہے۔ اب روزے کی نیت کا وقت کب سے کب تک ہے؟ تو فقہا بیان فرماتے ہیں روزے کی نیت غروب آفتاب سے لے کر نصف النہار شرعی تک ہے۔ شام آفتاب ڈوبنے کے بعد سے لے کر دوسرے دن نصف النہار شرعی، یعنی کھڑی دوپہریہ جس کو ہم غراب کہتے ہیں، یعنی دوپہر سورج ڈھلنے کے شروعات ہونے سے پہلے تک اگر انسان نیت کر لیتا ہے تو اس کا روزہ مانا جائے گا، اور اگر اس کے بعد وہ نیت کرتا ہے تو اس کا روزہ نہیں مانا جائے گا، اس لیے کہ رمضان المبارک کے روزے کے لیے نیت ضروری ہے۔ نیت کرنا یہ دل کے ارادے کا نام ہے، لیکن الفاظ کو دوہرا لینا، زبان سے اس کی ادائیگی کر لینا، یہ مستحب ہے۔ جس کے الفاظ شریعت میں اس طور پر بیان کیے گئے ہیں: نویت ان اصوم غدا للہ تعالی من فرض رمضان ھذا، یعنی میں نے نیت کی اللہ عز و جل کے لیے اس رمضان کا فرض روزہ کل رکھوں گا۔ تو یہ نیت زبان سے کہہ لینا مستحب ہے، لیکن دل میں پکا اور پختہ ارادہ کرنا رمضان المبارک کے روزے کے لیے ضروری اور شرط ہے، اور اس کا وقت غروب آفتاب سے لے کر نصف النہار شرعی یعنی کھڑی دوپہریہ تک ہے۔ اس کا وقت آج 19 تاریخ اور 20 تاریخ میں 11:40 تک ہے۔
11:40 سے پہلے اگر انسان روزے کی نیت کر لے گا تو اس دن کا روزہ شریعت کے اعتبار سے قابل قبول ہوگا، اور اگر اس کے بعد وہ نیت کرتا ہے تو اس کا روزہ قابل قبول نہیں ہوگا۔ دوسری چیز، ایک بڑا اہم مسئلہ کہ اگر کسی نے سارے روزوں کی نیت ایک ساتھ کر لی تو اس کے تعلق سے شریعت کا کیا حکم ہے؟ تو اس تعلق سے شریعت کا حکم یہ ہے کہ پورے رمضان المبارک کے روزوں کی ایک ساتھ نیت یہ ممنوع ہے، بلکہ ہر روز کی الگ الگ ایک نئی نیت ہونی چاہیے ہر روزے کی، تبھی جا کر اس کے لیے نیت کافی ہوگی۔ آپ سارے روزوں کے لیے اکٹھا نیت کریں، یہ نیت آپ کی کافی نہیں ہوگی، بلکہ ہر نئے دن کے ہر نئے روزے کے لیے نئی نیت آپ کے لیے ضروری ہے، درکار ہے۔ ایک چیز بڑی ضروری ہے کہ سال بھر میں 5 روزے رکھنا حرام یعنی مکروہ تحریمی ہے۔ وہ 5 روزے کون سے ہیں؟ ایک روزہ عید الفطر کا ہے، دوسرا عید الاضحیٰ کا، تیسرا 11ویں، 12ویں، 13ویں ذی الحجہ کی تاریخ یعنی ایام تشریق کے جو وہ ہیں، ایام تشریق کے پورے روزے ممنوع ہیں اور عید الفطر کا روزہ ممنوع ہے۔ اس طرح سال بھر میں 5 روزے ہمارے لیے حرام اور مکروہ تحریمی ہیں، ان سے اجتناب کرنا چاہیے۔ ان دنوں میں روزہ رکھنے سے آپ حرام کے مرتکب ہوں گے، آپ کا روزہ بھی نہیں ہوگا۔ رات میں نیت کی، پھر اس کے بعد رات ہی میں کھایا پیا تو نیت جاتی نہ رہی، وہی پہلی نیت کافی ہوگی۔ مثال کے طور پر کسی نے رات میں نیت کر لی کہ میں کل کا روزہ رکھوں گا، پھر اس نے کچھ کھایا پیا اور کھانے پینے کے بعد پھر اس نے دوبارہ نیت کو نہیں دہرایا، تو اب جو اس نے کھانے پینے سے پہلے نیت کی تھی وہی نیت اس کے لیے کافی ہوگی، اسے نئی نیت کرنے کے لیے یا دوبارہ نیت کرنے کے لیے ضرورت نہیں ہے۔ مسئلہ نمبر 2، جس طرح نماز میں کلام کی نیت کی مگر بات نہ کی تو نماز فاسد نہ ہوگی، یوں ہی روزہ میں روزہ توڑنے کی نیت کی، روزہ نہیں توڑا، جب تک توڑنے والی چیز نہ پائی جائے آپ کا روزہ فاسد نہیں ہوگا۔ اس مسئلے میں فقہا یہ بیان فرما رہے ہیں، کسی نے اپنے ذہن و دماغ میں اس بات کو فیل کر لیا کہ میں کل کا روزہ ہرگز نہیں رکھوں گا، ابھی اس نے کوئی چیز نہ کھایا ہے نہ پیا ہے، نہ کوئی مانع روزہ چیز پائی گئی ہے، تو صرف اور صرف قصد و ارادہ سے اس کا روزہ فاسد نہیں ہوگا جب تک کوئی روزہ توڑنے والی چیز پائی نہ جائے۔ مثال کے طور پر کھانا پینا یا جماع، ان چیزوں کے وجود کے بعد آپ کا روزہ فاسد ہو جائے گا۔ صرف ذہن میں نیت کرنے اور پختہ ارادہ کرنے سے آپ کا روزہ فاسد نہیں ہوگا۔ مسئلہ نمبر 3، اگر رات میں روزہ کی نیت کی پھر پکا ارادہ کر لیا کہ نہیں رہے گا تو وہ نیت جاتی رہی۔ آپ نے رات میں نیت کی اور پکا ارادہ کر لیا کہ نہیں رکھوں گا تو آپ کی نیت فاسد ہو جائے گی، روزہ نہیں۔ اگر نئی نیت نہ کی اور دن بھر بھوکا پیاسا رہا اور جماع سے بچتا رہا تو آپ کا روزہ نہیں ہوا۔ مسئلہ نمبر 4، سحری کھانا بھی نیت ہے، خواہ رمضان کے روزے کے لیے ہو یا کسی اور روزے کے لیے، مگر جب سحری کھاتے وقت یہ ارادہ ہے کہ صبح کو روزہ نہ ہوگا تو یہ سحری کھانا نیت نہیں۔ مثال کے طور پر نیت دل کے ارادے کا نام تھا یا زبان سے کہہ لینا مستحب تھا، سحری کرنا یہ بھی نیت ہی کا ایک حصہ ہے، نیت ہی کا ایک جز ہے۔ اب کسی نے سحری کیا اور سحری کرنے کے بعد الفاظ کو نہیں دہرایا یا الگ سے اس نے نئی نیت نہیں کی تو اس کا سحری کرنا ہی اگلے روزے کی نیت کے لیے کافی ہوگا، اسے الگ سے ایکسٹرا نیت کرنے کی ضرورت نہیں۔ لیکن ہاں، سحری کرنے کے بعد اس نے ارادہ کر لیا اور پختہ ارادہ کیا کل روزہ نہیں رکھوں گا، تو اب اس کے لیے پھر اس نے روزہ رکھا تو اب اس روزے کے لیے اس کے لیے اگلی نیت ضروری ہے، بلکہ یہ سحری اس کے لیے نیت میں شامل اور داخل نہیں ہوگی۔ مسئلہ نمبر 6، رمضان کے ہر روزے کے لیے نئی نیت کی ضرورت ہے۔ پہلی یا کسی تاریخ میں پورے رمضان کے روزے کی نیت کر لی تو یہ نیت صرف اسی ایک دن کے حق میں کافی ہے، باقی دنوں کے لیے الگ سے نیت کریں۔ یہ مسائل شرعیہ تھے جو آپ کے گوش گزار ہوئے،
اللہ رب جل وعلا کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا کریم ہم سب کو ان مسائل شرعیہ کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے ذہن و دماغ میں جو روزوں کے تعلق سے غلط فہمیاں ہیں ان کے ازالے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔